من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین اما بعد من کلام مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام من ساء خلقه ضاق رزقه. موضوع درس اخلاق معصومین علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں انسان فطرتاً کسی بھی عمل میں نفع اور نقصان کی تلاش میں ہیں کہ اس عمل کے انجام دینے سے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے. لہذا سابقہ درس میں یہ کوشش کیا ہے کہ اخلاق، حسن خلق کے فوائد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ حسن خلق، اچھے اخلاق کے مد مقابل سوء خلق ہے، بری اخلاق، اس کے آثار سوء، نقصانات کیا ہے کہ انسان اگر بدخلقی کرے تو کیا کھوئے گا. جس طریقے سے حسن خلق کے لیے معصومین علیہم السلام کی نورانی اقوال کی روشنی میں کہ انسان کے اچھے اخلاق طول عمر کا ذریعہ ہے، مال میں برکت کا ذریعہ ہے، دوستوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، آخرت میں ثواب کا باعث ہے، یہ سب کچھ ہیں. اسی طریقے سے سوء خلق، بدخلقی کے آثار کیا ہیں. مولا کائنات امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا یہ نورانی حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں ہدیہ کیا. من ساء خلقه ضاق رزقه. کوئی بدخلق ہو جس کی اخلاق صحیح نہیں ہے تو وہ تنگ دست ہوگا، اس کے رزق میں تنگی ہوگا. ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ مولانا صاحب کہ ہمارے رزق روزی میں وسعت ہو جائیں، دعا کریں. واقعی پریشانی بھی ہے اس دور میں، اس مہنگائی کے دور. یہ جو نسخہ ہے شریعت کے مطابق اسی پر عمل ہو جائے، اسی پر یقین ہو، پروردگار عالم اس شخص کے اس عمل پر راضی ہو کر جتنی خوبیاں اس میں رکھ دیا ہے اسے عطا فرمائیں گے. من ساء خلقه، امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہی یہ نورانی حدیث. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہار الانوار کی جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 277 پر من ساء خلقه فأذنوا في أذنه
جس کے خلق تنگ ہو جائے، بدخلق ہو جائے، تو اس کے کان میں آذان پڑے. اور یہ صالح انسان سے بھی میں نے دیکھ لیا ہے کہ بچہ اگر چڑچڑا ہو جائے اور روتے رہیں تو اس کے سیدھے کان میں آذان اور دوسرے کان میں اقامت پڑھ لے، اس کی مزاج صحیح ہوگا، نرم مزاجی کے لیے. تو یہ جس نے تحقیق کیا ہے انہوں نے بریکٹ میں چند جملے فرمایا ہے کہ اس کے کان میں آذان پڑھنے کا حکم کیوں دیا. گویا وہ اسلام کے تعالیم سے دور ہو گیا ہے، روح اسلام سے وہ دور ہو گیا ہے. اسے پھر سے اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے اس کے کان میں آذان دو تاکہ وہ خوش خلق ہو جائے، اخلاق، صاحب اخلاق ہو جائے. حضرت امام صادق علیہ السلام سے یہ نورانی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، من ساء خلقہ عذب نفسہ، جس کے خلق تنگ ہے وہ بد اخلاق ہے، اس نے اپنے نفس کو عذاب دیا ہے، خود کو عذاب دیا ہے. واقعی عذاب بدخلقی میں کیا ہے کہ انسان معاشرے میں کئی لوگوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گھر میں لڑائی، معاشرے میں لڑائی، سراسر پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. اب لڑائی ہو جائے، اس نے مجھے گالی دی، میں انتقام لینے کے لیے سوچتا رہوں گا، یعنی خود کو عذاب دیا ایک ہی بدخلقی کے ذریعے سے. امام کی نورانی حدیث کے مطابق سوء خلق کے آثار کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام، سوء الخلق یوحش القریب وینفر البعید، بدخلقی اپنے قرابت داروں کو خود سے دور کر دیتا ہے، اور جو بیگانہ ہے، غیر ہے، انہیں رنج دیتا ہے. اب غیر کو آپ رنج دیں تو وہ آپ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہر ہے. اب یہ بدخلقی کہاں کہاں کس طرح اظہار ہوتا ہے؟ بدخلقی جس کے متعلق حضرت امام سید السجاد علیہ السلام اپنی نورانی دعا میں وہ چھٹے صفات رذیلہ، بری عادتیں جس کی وجہ سے خدا کے بارگاہ میں پناہ لے رہا ہے مولا امام سید السجاد، وہ یہ ہے کہ بدخلقی ہے. اس صفت رذیلہ کے اظہار کے متعلق کبھی انسان اپنے چہرے کو بگاڑ کر ظاہر کرتے ہیں بدخلق ہوں میں، کبھی اپنے گفتار میں، بولنے کے انداز میں اس کے اپنے بدخلقی کا اظہار کرتے ہیں. کبھی انسان بولتے نہیں ہیں، نہ چہرہ بگاڑتے ہیں، اپنے ذاتی عمل کے ذریعے دکھاتے ہیں میں مغرور ہوں، میں بدخلق ہوں. مرحوم نراقی مکتب شیعہ کے علماء علم اخلاق، بہت پائے کے عالم مرحوم نراقی نے بدخلقی کے آثار کے متعلق یوں بیان کیا ہے، فارسی میں ترش روئی، یعنی چہرے کو بگاڑنا، یعنی ایک خاص موڈ کے تحت لوگوں کے ساتھ سامنے بیٹھ جاتے ہیں، بات کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے. کبھی ترش روئی نہیں کرتے، بد زبانی کرتے ہیں، منہ سے جو آئے بول لیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے.
کیونکہ بدخلق انسان ہے، انسانیت، دین، تمام اقدار کو پائمال کر کے وہ اپنے زبان کو استعمال کر رہا ہے اور اپنے زبان سے دوسروں کو آزار دے رہا ہے۔ مرحوم نارقی فرماتے ہیں یہ اس کی بدخلقی اس کے نہیں، خود اپنے ہم جو ہے بدخلق ہیں یا خوش خلق ہیں، ہم میزان کریں اپنے اندر، اپنے گریبان جھانکیں کہ میں خوش خلق انسانوں میں شمار ہوں یا بدخلق۔ تو انسان کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ رویہ بدلنے کے لیے ایک دو خوش اخلاقی کافی نہیں ہے، خوش اخلاقی کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے، بدخلقی سے نجات پانے کے لیے بھی ریاضت کی ضرورت ہے۔ یہ بدخلقی کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ انسان تمام اعمال کے اظہار میں سب سے پہلے اس کے دل و دماغ میں ایک فرضی عالم وہ اپنے ایک تخیل میں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسروں سے خود کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر، غرور، یا مال و دولت سے، یا حسن و جمال سے، یا قوم و قبیلے سے، یا اپنے شیرین زبانی سے، یا اپنے قلم سے، یہ سب کچھ جو خداوند عالم نے انسان کے لیے عنایت کی ہے، عطا کی ہے، اس پر غرور کرتے ہیں۔ جب اس کے ذہن میں تکبر ہے تو وہ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کو سے ملتے وقت چہرے بگاڑ کے ملتے ہیں، چہرہ نہ بگاڑے، زبان سے ایسے انداز سے ملتے ہیں کہ شائستہ انداز میں بھی تانا دیتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں، دوسروں کو زیر کرتے ہیں، اس کو کی شخصیت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ علاج بدخلقی کا علاج یہ ہے قرآن کریم کی نورانی آیات کی روشنی میں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے زبان سے گفتگو کریں، قول حسن، قول لین، بہت سارے تعابیر جو ہے قرآن کریم میں آیا ہے۔ لہذا انسان اپنے زبان پر عادت ڈالیں کہ اس کے زبان پر ہمیشہ اچھے الفاظ، اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے ملنے کی عادت کریں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ ہر محفل میں، ہر مجلس کے آغاز حدیث قصہ سے کرتے ہیں۔ خوش زبانی چاہیے، خاندانی اخلاق کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں تو حدیث قصہ پر غور کریں کہ پیغمبر تشریف فرما ہوئے اپنے بیٹی کی خدمت میں، بیٹی کو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، بیٹی سلام کرتے ہیں، رحمت للعالمین، جواب کس طرح دیتے ہیں؟ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، پھر سلام کرنے کے بعد کیا کیا کی محبت آمیز جملے انتخاب کیے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی زندگی میں، چاہے گھریلو خاندانی ہو یا معاشرے میں، اس کی اس زبان کو عادت کرا دیں اچھے الفاظ سے، تاکہ پھر رفتہ رفتہ انسان کی عادت اور ملکہ نفسانی ہو جائیں، پھر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ جیسے ہی آدمی سے ملے آپ جی ہاں اور اچھے الفاظ سے اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ انسان کی شخصیت کی بلندی کے لیے آپ کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، یہ کس قدر شائستہ اور خاندانی آدمی ہے، اور اس الفاظ پر غور کرتے ہیں یہ کس قدر پست اور ذلیل انسان ہے۔ انسان اس کو میزان کرتے ہیں، تولتے ہیں۔
لہذا امام سید السجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی اچھی گفتگو کرنے کے متعلق کہ اگر اچھی گفتگو کر لیں تو اس کے آثار کیا ہیں، آپ کو کیا فائدہ ہے لوگوں سے اچھی گفتگو کرنے میں. امام فرماتے ہیں القول الحسن یسر المال، اچھی گفتگو سے، اچھے قول حسن سے، نیک الفاظ کے استعمال کرنے سے آپ کے مال میں وسعت عنایت کرتا ہے. ایک اچھی گفتگو، اس میں کوئی خرچ ہے، کوئی خرچ نہیں ہے، لیکن اس زبان کو اچھے الفاظ سے مانوس کریں. الرزق، رزق میں وسعت عنایت کرتا ہے. دوسرا اثر وَيُنْسِفِ الْأَجَلِ، اچھے گفتگو کرنے سے اسے خدا طول عمر عنایت کرتا ہے، وہ طول عمر ہو جاتا ہے. اچھے الفاظ، ظاہر ہے کہ آپ کسی کے سامنے السلام علیکم، آپ اسے احترام سے پیش آئیں، اس کے دعائے خیر شامل حال ہو جائے، مومن کی دعائے خیر شامل ہو، خدا اس پر راضی ہے، خدا اسے طول عمر عنایت کریں گے یقیناً. وَيُحَبِّبُ إِلَى الْأَهْلِ، اچھے الفاظ، اچھے سخن سے خاندان میں عزیز ہوتا ہے. ہر دل عزیز، ہر کوئی اسے چاہتا ہے. حاضر نہیں ہے، سفر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اس کی سلامتی کے لیے بے ساختہ دعائیں ہاتھ جو ہے خدا کی بارگاہ میں بلند ہو جاتے ہیں. وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ، سب سے عظیم منزل مومن کے لیے، ہاں مومن ہے نا، اس کے لیے نہ مال چاہیے نہ کوئی اور چاہیے، جنت جانا چاہتے ہیں. ہاں جنت میں ہم نشین ہو پیغمبر اور ان کے آل پاک سے، خوش اخلاق ہو، اچھی گفتگو کرے. یہ سارے آثار امام سجاد، امام سید السجاد علیہ السلام کی نورانی حدیث ہے. انسان کی بدخلقی، چنانچہ گفتار میں ناسزا الفاظ استعمال کرنے میں لوگوں کو پر الزام لگاتے ہیں. انسان کی بدخلقی کے آثار کیا ہیں؟ وہ ہر کسی کو جو ہے الزام، ہر کسی پر الزام لگاتے ہیں. اور اگر غصہ آ جائے کسی پر اپنے بدخلقی کے بنا پر، اس کے سارے راز کو کھول دیتا ہے. یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس کے مائیں بہنیں ایسے ہیں، اس کے گھر میں ایسے ہیں، بیٹے ایسے ہیں. ہاں جی، غصہ آ جائے اور بدخلق ہو، اس کے گھر کے سارے راز کھول دیں. کبھی گالی بکتے ہیں، کبھی اس کی عیب جوئی کرتے ہیں، کبھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ سب کچھ ہے. امام صادق علیہ السلام بد زبان انسان کے متعلق یوں بیان فرماتے ہیں البذاء من الجفا، بد زبانی جو ہے ستمکاری ہے، جفا ہے. والجفا فی النار، اور جو ستمکار ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. امام صادق علیہ السلام. امیر المؤمنین مولا متقیان اللہم صلی علی محمد وآلہ، خطبہ حمام، امام کے چاہنے والوں میں سے ایک کا نام حمام ہے. اس نے متقین کے صفات کے متعلق امام سے سوال فرمایا تو امام نے ایک مفصل خطبہ دیا، اور اس مفصل خطبے کے اختتام پر حمام جان در جان آفرین تسلیم کر گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا. یہ ہیں صاحب معرفت. امام متقین کے سارے اوصاف بیان کر رہے ہیں. حمام آخری لمحوں میں جان در جان آفرین تسلیم کرتے ہیں. اور اسی خطبہ حمام میں سے متقین کی صفات میں بعیداً فحشہ لینا قولہ، متقی دشنام، برائی، ناسزا، ان تمام سے بعید ہے، دور ہے، اور اس کی قول، اس کی گفتگو میں نرم لہجہ ہے، نرم گفتگو کرتا ہے. اس
آثار بدخلقی کے متعلق کہ انسان بدخلق ہو گفتار کے لحاظ سے، تو اس بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے؟ قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں لوگوں کے ساتھ انکساری سے پیش آئیں، اپنے نفس کو توڑ دیں۔ بدخلقی کی وجہ تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کو کی بنسبت خود کو بڑا سمجھتے ہیں، فرضی تخیلات کی بنا پر، لہذا جس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، جس کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں، اس کے سامنے انکساری کریں، اس کی خوبیوں کو مد نظر رکھیں۔ وہ خدا کا بندہ ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ متقی آدمی ہے، مجھے اپنے نفس کو توڑ کر اس سے سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، پھر دونوں ہاتھ سے جو ہے اس سے مصافحہ کریں، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کریں۔ جب تواضع کی تو قرآن کے آیت کی روشنی میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ خدا کے ممتاز بندے، خدا رحمان کے ممتاز بندے، بندوں میں بھی طبقہ بندی ہے، ممتاز بندوں کی نشانیوں میں سے کہ وہ زمین پہ چلتے ہوئے انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ ہم اسے شریف سمجھتے ہیں، ہم اسے بے کس سمجھتے ہیں، ہم اسے جو ہے حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے عزیز وہی شخص ہے جو چلتے ہوئے بہت مناسب اعتدال کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے۔ چلنے میں بھی اعتدال چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ برادری اور دوستی کو اہمیت دیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان بھائیوں کے درمیان کہیں کوئی لڑائی جھگڑا نزاع ہو جائیں تو دوسرے بھائی صاحبان آ کر مل کر ان دونوں بھائیوں کو آپس میں صلح کرائیں، ان کی دوستی کو قائم رکھیں، اس برادری کو ضائع ہونے نہ دیں۔ لہذا ثالث کا یہ کام ہے کہ دو بھائی کے درمیان، مومن بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائیں بدخلقی کی بنا پر، ان کی بدخلقی کے آثار کو مٹا کر ان میں دوستی اور بھائی چارے کو قائم کریں۔ چلتے وقت اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وقصد فی مشیک، قرآن کریم کی آیت ہے، راستہ چلتے ہوئے تم راہ اعتدال کو نظر رکھنا، اتارتے ہوئے تم خود کو بڑا سمجھتے ہوئے نہ چلنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان غور کرے کہ ہماری وجود کیا ہے، اول نجس، آخر میں نجس، اوسط میں نجس، کتنے نجاسات ہم اپنے جسم میں لے کر پھر رہے ہیں، تو اتارتے ہوئے غرور کے ساتھ چلنے کی وجہ ہی نہیں ہے۔ اور ہر روز یہ زمین جو ہے اسے ندا دے رہا ہے، ایک نہ ایک دن تمہیں جو ہے اسی میں آنا ہے، تم ہوش سے ہاں راستہ چلتے وقت بھی اپنا خیال رکھنا، ایک نہ ایک دن تو تمہیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ لہذا شرح صدر کی ضرورت ہے علاج کے لیے، بدخلقی کے علاج کے لیے شرح صدر۔ اگر کسی نے گستاخی کی تو وسعت نظری کے تحت اسے بخش دے، یہ بدخلقی کا علاج ہے۔ اب انتخاب سخن میں بھی، پچھلے گفتگو میں بھی میں نے عرض کیا تھا، انتخاب سخن میں سب سے پہلے آپ آغاز کرتے ہیں سلام علیکم۔ اب اس سلام علیکم میں بہت کچھ ہے، آپ نے اس کے دل کو جیت لیا، یہ حسن قول ہے، اچھے سخن کا انتخاب۔ اسی کے متعلق حذیفہ یمانی اور عمرو بن حمق شامیوں پر جب غالب آ گئے تو حذیفہ یمانی اور عمرو بن حمق نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے،
مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام نے اسے منع کیا. ان کو دشنام اور غلط الفاظ استعمال کرنے سے منع فرمایا اور عرض کیا مولا ہم اہل حق ہیں اور یہ اہل باطل ہیں. امام نے فرمایا تمہیں حق نہیں ہے کہ اگر وہ اہل باطل بھی ہو غلط الفاظ استعمال کریں. حذیفہ یمانی سے سختی سے منع فرمایا. سماعہ کے متعلق، سماعہ ایک شخص ہے امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں اللہم صلی علی محمد وآل اپنے خدمت گزار کو گالی دیا. امام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ خبردار کسی کو لعنت، کسی کو دشنام گالی دینے سے بچو. اور فرمایا پیغمبر نے یوں فرمایا ہے کہ اس دشنام گوئی بد زبانی کا علاج کیا ہے؟ بد زبانی کا علاج یہ ہے کہ تم استغفار کرو. پیغمبر نے فرمایا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کیونکہ پیغمبر کے لیے گناہ کا تصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی استغفار کرتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں بلندی ہے درجات. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر عمل کے لیے امام معصوم رزق نہیں ہے استغفار کرو، لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے استغفار کرو، پریشانی ہے استغفار کرو. تمام چیزوں کا حل استغفار قرار دیا. خدا سے بخشش طلب کرنا. اللہ تبارک و تعالی اسی عمل پر خوش ہو کر خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اسے خوش زبان بنا دیتا ہے. روایت کرو. تو عزیزان گرامی، ہم نے ایک مدت کے لیے اپنے برائیوں کو ترک کر کے اچھے راہ کو انتخاب کیا، اس زبان کو اچھے الفاظ سے عادت کرا دیا. بد خلق تھا، چہرے بگاڑ کے رہتا تھا، متبسم ہو کر لوگوں کے ساتھ خوشی خوشی سے مسکراتے ہوئے ملے، اب اس کی عادت بن گئی. تو صرف معاشرے میں اخلاق کافی ہے؟ نہیں ہے، بلکہ بنیاد اور اساس جو ہے ہمارے گھروں میں اخلاق آل محمد عام ہو جائیں. اخلاق محمد و آل محمد عام ہو جائیں. یہ جو معاشرے میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں سننے میں آتا ہے، کبھی یہ بچہ خودکشی کر رہا ہے، ہاں جی، کبھی یہ سننے میں آتا ہے یہ گھر سے بھاگ گیا ہے، کبھی کچھ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باپ نے گھر کو جہنم بنایا ہے. باپ بن گیا حاکم مطلق، جبکہ حاکم مطلق نہیں ہے، حاکم مطلق پروردگار عالم. ہم نے اپنے طور پر سوچا کہ میں سب کچھ ہوں، سیاہ سفید کا مالک ہوں، میں جو کچھ مرضی آئے کریں. نہیں ہے. باپ اپنے اخلاق حسنہ سے اس گھر کو جنت بنائیں تاکہ آپ کے بچے اور بچیاں، آپ کے بیوی، آپ کے گھر کے ہر فرد گھر میں احساس امنیت کریں اور امن ماحول. ہر کوئی جو ہے اپنے محبت کا اظہار کرے، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. خدا کے نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہیں مرد و زن خلق فرمایا. جب خلق فرمایا تو زوج قرار دیا، یعنی دونوں کو جوڑا قرار دیا ہے، اس لیے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کرے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان خدا نے مودت اور رحمت کو قائم کیا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس مودت اور رحمت کو قائم کرنے میں خدا کی نشانی ہے. وہ قوم جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، جو غور و فکر ہی نہیں کرتے اس کے لیے کیا نشانی ہے؟
اب دلہا دلہن کو بٹھا دیتے ہیں، دو مولوی صاحب بیٹھ کر انکحت تو زوج تو قبل تو حدیث ہے کہ اس وقت ان دونوں کے درمیان پروردگار عالم محبت اور رأفت کو ودیعت قرار دیتے ہیں، امانت کے طور پر ان کے دلوں میں جائے گزین کرتے ہیں۔ خدا ان دونوں کے دلوں میں محبت کو جائے گزین کرتے ہیں۔ لہٰذا اس عظیم امانت الہی کی حفاظت کرنی چاہیے، پاسداری کریں، اس پر آسیب، اس پر ضرر، ہر قسم کی بلا کا دوچار ہونے سے اس کو بچا لیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے قریبی خاندان سے جب انٹرویو کیا تو دو دلہا اور دلہن آپس میں آ کر آقا کی خدمت میں نکاح پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ آقا لمبی چوڑی حدیث بیان نہیں فرماتے تھے، آقا ہر بار یوں بیان کرتے ہیں بر محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت اور محبت خدا کی جانب سے ایک عطا ہے، ایک ہدیہ ہے، ایک امانت ہے، تو اس کو میاں بیوی اپنے درمیان اس کی حفاظت کریں۔ کس طرح کر لیں؟ اپنے محبت کا اظہار کریں۔ یہ جو بدبختی سے جو سیلاب میڈیا کے ذریعے ہماری نسل کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کی زد میں بہت کچھ ہمارے نوجوان نسل نظر آ رہا ہے، تو شادی سے پہلے محبت کا اظہار، شادی سے پہلے محبت کا اظہار جائز نہیں ہے۔ القائے زوجیت عقد قائم کرنے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد ایک دوسرے سے اپنے محبت کا اظہار عبادت ہے۔ میاں اپنی زوجہ سے کہیں کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، اسی طریقے سے زوجہ کی جانب سے اپنی میاں کے لیے اظہار محبت کا اظہار کریں۔ حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، قول الرجل للمرأة انی احبک لا يذهب من قبلها ابدا، کہ مرد اپنے زوجہ سے یہ کہیں میں تجھے سے محبت کرتا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں اس کے دل سے یہ لفظ کبھی بھی محو نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ جائے گزین رہتا ہے۔ جس خاتون کے دل میں اپنے میاں کی محبت ہو، پھر وہ ادھر ادھر کسی قسم کے گناہ سے خود کو بچا لے گا، اس کا ایمان قوی ہو گیا ہے کہ اپنے میاں کی جانب سے گارنٹی ضمانت ہو گیا ہے، محبت کا اظہار ہو گیا ہے، اور اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے ہر آن ہر وقت کوشش کرے۔ اس نظام خانوادگی، اسلام کی اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے، آرامش کے لیے، صفا و صمیمیت کو قائم رکھنے کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے سے توقعات کم کریں۔ توقع تو ہم کسی سے بھی جو ہے بیجا توقع نہیں رکھنا چاہیے، نہ اپنے باپ سے، نہ اپنے ماں سے، نہ والدین اپنے بچوں سے بیجا توقع رکھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ خرابیاں پیدا ہوتا ہے۔ مخصوصاً میاں بیوی کے درمیان بیجا توقعات، زیادہ توقع رکھنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا بے امنی یہ سب کچھ جو ہے زیادہ توقع کی وجہ سے، توقع کم کریں۔ ہر مرد و زن اپنے روحی جسمی لحاظ سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ اب میاں بیوی بن گیا ہے تو کچھ عرصے کے لیے ساتھ رہیں، ممکن ہے خاندانی طور پر کچھ عادات و خصلتیں ہیں، آداب و رسوم ہیں، یا خاتون جو ہے دوسرے کے گھر میں آ کر اس کو سمجھ لیتی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس خاندان کے آداب و رسوم سے خود کو مناسبت اور اس سے کے مطابق چلنے کی، گرچہ اس خاتون کی عادت کچھ اور ہیں، لیکن یہ خاتون کوشش کرتی ہیں نئے گھر میں آ کر اس کے
کے آداب و رسوم، ان کی عادتوں، ان کی خصلتوں کا خیال رکھے، ظاہر ہے وہ پائیدار ہو جائے گا وہ رشتہ۔ لہذا اس کی جسمانی اور روحانی لحاظ سے اس کی توانائیاں جس کے متعلق علم حاصل ہو گیا، تو پھر اس کی توانائی سے ہٹ کر کوئی چیز آپ طلب کریں، درخواست کریں، یہ غیر معقول ہے، سنت الہیہ کے مطابق اس طرح نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ مبارکہ بقرہ، سورہ مومنون، ان تمام میں جو ہے ارشاد باری تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا نے کسی پر کوئی تکلیف، کوئی ایسی حکم نہیں رکھا ہے جب تک اس کی وسعت میں نہ ہو، ہے نا۔ مثلا مکلف کو جس پر خدا کے واجب اور حرام کے لیے یا واجب کا حکم دیا ہے، تو اس میں بالغ ہونا شرط ہے، عاقل ہونا شرط ہے، قدرت رکھنا شرط ہے، کر سکے، توانائی، یہ توانائی اپنے ذاتی توانائی سے ہٹ کر خدا نے کوئی تکلیف مقرر نہیں کیا ہے۔ اگر کسی متمول انسان کو، دولت مند انسان کو حج فرض قرار دیا ہے تو اس کے لیے مستطیع ہونا، استطاعت مالی، استطاعت جسمانی، استطاعت راہ، مال و دولت سے آپ متمول ہیں لیکن آپ جسمانی طور پر آمادہ نہیں ہیں، راستے میں ڈاکہ زنی اور جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، آپ سے وہ تکلیف شرعی وقتی طور پر آپ سے خدا نے اٹھا لیا ہے۔ انسان جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ اسی طریقے سے نظام اسلامی میں، ہماری خاندانی نظام میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے بیجا توقعات نہ رکھیں، اس کی توانائیوں سے ہٹ کر کوئی چیز طلب نہ کریں، اگر کر لیں ظاہر ہے وہاں جو ہے لڑائی جھگڑا بے امنی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کہیں کچھ فراز و نصیب میں غلطیاں ہو چکی ہیں تو ایک دوسرے کو بخش دیں تاکہ یہ نظام ہے، خاندانی نظام قائم رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نورانی حدیث ہے، ان اللہ عفو یحب العفو، خدا زیادہ بخشنے والا ہے اور عفو کو خدا دوست رکھتا ہے، پسند رکھتا ہے۔ ظاہر ہے اگر کہیں بھی کوئی غلطی ہو گیا ہے، اگر آپ نے اسے بخش دیا، خداوند عالم بھی اس بخشنے والے کے تمام تقصیرات سے درگزر فرمائیں گے۔ تغافل یا خود فراموشی، بہت سارے زندگی کے آغاز سے سالہ سال کے بعد بہت سارے مشکلات، خطا ہو چکا ہے یا میاں کی جانب سے یا بیوی کی جانب سے یا گھر کے دوسرے افراد کی جانب سے، اگر وہ دل و دماغ میں تا ابد اسے قائم رکھیں تو ناامنی ہوگا گھر میں، اسی کے بنا پر بار بار جو ہے وہ اپنے زبان سے بدخلقی کا اظہار کرے گا۔ تو ضروری ہے جو ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہیں اسے بھول دیں، بلا دیں اسے، اس کی خوبیوں کو یاد رکھیں، جو اس سے خطا ہو چکا ہے اس تمام خطا کو بلا دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اس کے متعلق فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک بھی چکے، ان العاقل نصفہ احتمال ونصفہ تغافل، عقل کا آدھا حصہ جو ہے وہ کسی غلط چیزوں کو تحمل کرنے کی عادت اپنے اندر، اور آدھا حصہ تغافل، اس کو بلا دیں۔ بہت کچھ ہوا ہے لیکن آپ نے بلا دیے ہیں، تو ظاہر ہے اب نئے آئندہ آنے والے لمحوں کے اچھے اچھے حسنین لمحات کو یاد رکھیں، تو اس میں محبت قائم رہے گا، خاندانی اخلاق اسی طریقے سے انسان قائم رکھ سکتا ہے۔ فخر فروشی کو ترک کرے میاں بیوی، ہاں اگر جناب دلہا میاں
جا کر ایک ایسے خاندان سے رشتہ قائم کیا ہے، بڑے پیسے والے ہیں، بنگلے والے ہیں، بڑے مال و دولت والے ہیں، اب رشتہ قائم ہونے کے بعد لڑائی جھگڑا، اس میں جو ہے دلہن کی جانب سے اپنے خاندانی مال و منال پر فخر فروشی کریں، ظاہر ہے یہ نامن ہوگا، اس کا نتیجہ طلاق پر ہوگا، جدائی پر ہوگا۔ اپنے مال و دولت پر ناز نہ کرے، اپنے قوم قبیلے پر ناز نہ کرے، اپنے علمی صلاحیت پر ناز نہ کرے، میں نے ایم فل کیا ہے، میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں جی اتنی تعلیمی میدان میں قابلیت، میں نے اتنے شاگردوں کی تربیت کی ہے، یہ فخر فروشی ہے۔ سب کو معلوم ہے، میاں بیوی ہے، عرصہ دراز سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کی قابلیت کیا ہے، کتنے شاگردوں کو تربیت کی، سب کچھ معلوم ہے۔ آپ زبان سے بولیں گے، فخر فروشی سے کدورت اور دشمنی پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین کی اس حدیث کے بعد آپ لوگوں کی زحمت کو میں تمام کروں گا۔ لَهُمْ اعظم من فخر، فخر فروشی سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں ہے۔ حماقت ہے حقیقت میں کیا ہے، مال پر ناز کرتے ہو، حسن و جمال پر ناز کرتے ہو، قوم قبیلہ پر ناز کرتے ہو، خود اپنی ذاتی کمالات پر ناز کرتے ہو، سب کچھ خدا کا ہے، تو فخر کس بات کی ہے؟ فخر تو اس پر ہے کہ انسان کا اپنا ذاتی کوئی چیز ہو کہ یہ میرا ہے، میری ملکیت میں ہے، میں ہوں، نہیں، سب کچھ خدا کا ہے، تو خدا کے جو ہے اس نظام پر دوسروں پر ناز کرے، فخر فروشی کرے۔ لہذا فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ فخرک، تم اپنے فخر کو کنارے پر رکھ دو، وحتد کبرک، تم اپنے غرور سے بچو، وذکر قبرک، تم اپنے قبر کو یاد کرو۔ یہ امیر المومنین کا نورانی کلام ہے، قبر کو یاد کرو۔ قبر کو یاد کریں تو کہاں فخر کے موقع مل جائے گا، کیا کون سے فخر کرے گا؟ قبر کو تو انسان جو ہے قبر میں جانا ہے۔ جس مال پر انسان فخر فروشی کرتے ہیں، دو ٹکڑوں میں جو کفن کی صورت میں ہیں، جس اولاد اور قوم و قبیلہ پر ناز کرتے تھے وہ قبر تک پہنچا دی، قبر کے بعد کہاں ہیں وہ بھائی، وہ ہمارے کام آنے والے دنیا میں نہیں، نہ شہرت، نہ دولت، نہ کوئی حسن و جمال، کچھ بھی نہیں، قبر کو جو یاد کرتے ہیں۔ خدایا ہمیں اپنی زندگی میں اہل بیت اطہار کے محمد و آل محمد کی نورانی سیرت کو، نورانی اخلاق حسنہ کو خود اور اپنے گھر میں رائج کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا ہمارے مومنین مجھ جیسے کوتاہ سخن، کوتاہ علم کو سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے برادران، جن عزیزوں نے برادران نے اس درس کا اہتمام کیا ہے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعوا فيها طويلا